جی جی سر، وہ کل میں نے آپ کو پیپرز کے بارے مارکس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، مجھے اصل میں یاد نہیں تھے، اور میں نے اپنی ورک بک کے سائٹ پہ لکھے ہوئے تھے، تو کائنڈلی آپ نے ادھر سے یقیناً دیکھ کے ٹھیک کر لیے ہوں گے میرے مارکس، کیونکہ جو آپ نے مجھے لسٹ بھیجی تھی اس میں کافی مارکس کم لگے ہوئے تھے، تو یقیناً آپ نے اس میں سے دیکھ کے ٹھیک کر لیے ہوں گے۔ ہوم ورکس کے مارکس کم تھے یا کوئز کے؟ ہوم ورک کے بھی کم لگے ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن شروع کے جو آپ نے میرے لگائے تھے وہ کم لگے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ورک بک جو میں نے آپ کو بھیجی ہے چیک کرنے کے لیے، اس کے شروع کے پیج پہ میرے سارے ہوم ورک کے نمبر کاؤنٹ ہوئے ہوئے لکھے ہوئے تھے۔ اچھا چلیں، ابھی اناؤنسمنٹ ہم شروع کریں گے تو اس میں چیک کر لوں گا، اگر کوئی پھر بھی رہ گئی ہوئی تو سرٹیفکیٹس تو آپ کے ابھی بننے کا پروسیس بعد میں ہونا ہے، تو ان کیس اگر کوئی چینج ہوتا ہوا مزید تو آپ لوگوں سے پھر جو ہے نا میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا۔ ویسے تو جو تبدیلیاں جو مجھے میسیجز کے رپلائی آئے تھے میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اس کے مطابق کر بھی لیا، تو بہرحال اگر پھر بھی خدا نخواستہ کوئی ہیومن ایرر کے تحت رہ گیا ہو تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سفر اچھا رہا، میری ساری کلاس کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، میرا بہت مشکل وقت چل رہا تھا، اس میں یہ کورسز بھی تھے، اور آپ لوگوں کی معاونت اور مددگار ساتھ ساری ٹیم تھی جنہوں نے میرے ساتھ معاونت کی، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دے۔ تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن سیکھنے کا جو سلسلہ ذوق و شوق ہے، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھیں، انشاءاللہ QC5 بھی آپ کے ساتھ اسٹارٹ کروں گی، اور جب بھی ہوگا آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر کثیر، السلام علیکم۔ جی سسٹر سدرا۔ سر وہ سسٹر ثنا کا سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا نا، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ کنفرم کر لیجیے گا، شاید میں کلاس میں اگر نہ ہوں تو ان کے مڈ کوئی اس کے مارکس نہیں لگے ہوئے تھے۔ سسٹر ثنا کا جی ہو چکا ہے، وہ بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ابھی آ جاتا ہے ویسے سامنے، تو اس میں میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا ان کو کہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا۔ پرویز صاحب چھپے رستم لکھے ہیں ویسے، آپ سر چھپے رستم لکھے نہیں جی، میں نے دعا کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیر صاحب دعا کریں گے تو کایا الٹ جائے گی، تو میں نے ابھی مغرب کی نماز میں اسپیشل دعا کی ہے۔ تھینک یو زاہد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بٹ سر یہ کیا گڈ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اچھا بس یہ سرپرائز ہے۔ طارق صاحب ابھی تک نہیں آئے، آ گئے ہیں طارق مجید قریشی صاحب، یہ ایک طارق آئی فون ہے سر، آئی تھنک وہی ہیں۔ جی سسٹر ام طلحہ۔ جی السلام وعلیکم السلام۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے ایک ہوم ورک کا مسئلہ تھا، وہ میں نے آپ کو سینڈ بھی کیا، اگر اس کا پھر ہوا ہے ساتھ کیا تھا تو وہ پھر آپ نے رپلائی نہیں کیا تھا۔ میں نے میسیجز تو میں نے دیکھ لیے ہیں ابھی، چونکہ چلیں ابھی دیکھتے ہیں نا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ جب شروع ہوگی تو اس میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، اور جیسے میں نے پہلے کہا خدا نہ خواستہ میں نے اگر پھر کچھ چھوڑ دیا ہو تو ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں۔ سر آپ کے ایڈوانس میں معذرت تو ہوگی، لیکن پھر ہمارا کیا ہوگا بعد میں بھی؟ نہیں وہ ہو جائے گا آپ کا، میں ادھر مارک شیٹ کھول لوں گا، تو اگر خدا نہ خواستہ میں نے کچھ چھوڑ دیا ہوا تو میں پھر اس کو کر لوں گا انشاءاللہ، یہی ہو سکتا ہے۔ جی صحیح ہے سر، ایکچولی جزاک بڑی اللہ خیر۔ تیز رفتاری میں اس سلسلے اس خیال میں کہ آج آپ لوگوں کو رزلٹ والے اس سے نا آزاد کر دیا جائے، تو وہ بڑی تیزی میں جو ہے وہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو کوشش تو یہی کی ہے کہ کسی کو کوئی شکوہ نہ رہے، بہرحال پھر بھی اگر رہ جائے تو
نہیں سر ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. اچھا آپ کی آواز آ نہیں رہی, پتہ نہیں اب میرے طرف مسئلہ ہے یا باقیوں کو بھی ہے. نہیں سر کے پاس نہیں ہوگی اور بہرحال مجھے بھی نہیں آ رہی, کٹ رہی ہے. میری آواز نہیں آ رہی. جی اب آپ دوبارہ ٹھیک ہو گئی ہے. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب QC5 شروع کریں گے تو انشاءاللہ QC5 سے پہلے ایک دفعہ ہم پھر سے جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں, مطلب دوبارہ سے ری اناؤنس کریں گے رزلٹ کو, اگر کسی کا کوئی ایشو رہ گیا ہوا تو. ویسے امید ہے کہ کم نہیں ہوگا, آج کسی کو شکوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی, تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کرنا ہے. QC1 میں ہم نے پڑھا تھا نماز, اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ 3 حروف والے سے افعال پڑھے تھے. اس کی پوئم کیا تھی QC1 والی؟ 4 پیٹرنز یاد کرنے کے لیے میں کیا پڑھا سر تھا؟ وہ تو تھا کہ اگر قرآن کو کھولو گے قرآن تو کھولو اللہ گے کی تو مدد اللہ کی آئے مدد گی, ورنہ مار پڑے گی, سن لو. فاتحہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی تو مدد اللہ کی آئے گی. مدد آئے گی. نصارہ ناصرہ ورنہ مار پڑے گی. دارابا ضربہ سن لو. اس کی یہ سن سامعہ لو. سامعہ. کورس 2 میں ہم نے سورۃ الفاتحہ اور بقرہ سے سٹارٹ لیا اور ہم نے پہلا پارہ شروع کیا. ہم اس میں قرآن کی آیات پڑھتے تھے اور ساتھ ہم نے کمزور افعال, حمزہ والے, یکساں حروف والے افعال پڑھے. اس کی پوئم کیا تھی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے کا وعدہ کیا ہے. وَهَبَ وَعَدَ, بلکہ کہا ہے اور زیادہ دوں گا. بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا. قَالَ زَادَ, زیادہ. اس لیے دعا کرو اس ہدایت لیے کی. دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا, ہدا. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ. ظنّ ظنّا ضلّ. ضلّا. QC3 میں ہم نے دوسرا ربع پڑھا اور مزید فی افعال پڑھے. مزید فی کی پوئم تھی اور جو جملے ہم نے یاد کیے تھے, تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. اور قرآن میں تدبر کیجیے, آپس میں تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. کورس 4 میں ہم نے بقیہ جو ہے وہ صرف کا پورشن پڑھا تھا کہ کیا تھا. ہم نے اس میں مؤنث, تثنیہ اور مجہول, مؤنث کے صیغے, تثنیہ 2 کے صیغے اور مجہول کے صیغے, کرومہ کا ٹیبل اور حسبہ کی 6 چابیاں. اس کے بعد اسم مکان, اسم صفت, اسم تفضیل, مبالغہ اور جمع مکسر, یہ ہم نے پڑھے. اس میں سے جو ہم صرف کا پورشن تھا. اور اس کے بعد ہم نے نحو شروع کی, اور نحو کے اندر ہم نے فعل مضارع کی اعراب کی صورتیں پڑھی. فعل مضارع کبھی جزم کی صورت میں آتا ہے, کبھی نصب کی صورت میں آتا ہے, اور کبھی سمپل ڈیفالٹ حالت میں آتا ہے. اس میں ہم نے پڑھے کہ فعل مضارع عام حالات میں پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا نون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جب وہ اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس کے آخر میں جزم لگا دیتے ہیں یا نون پڑھا دیتے ہیں. وہ کون کون سے تھے؟ لم, لما, ان, من, ما اور لام امر, فل یا ول. یہ وہ تھے جو جزم دے دیتے ہیں آخر میں. اور دوسری صورت یہ تھی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو آخر میں
سنگولر میں زبر آ جاتی ہے جس کو نصب کی حالت کہتے ہیں، اور پلورل میں نون چلا جاتا ہے، اس کو نصب کی حالت کہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے حروف پڑھے تھے ان، لن، اللہ، لی، تاکہ کے معنی میں، حتی اور اللہ بھی تھا. تو یہ اور اس کے علاوہ ہم نے مضارع کے ساتھ لام تاکید شروع میں اور آخر میں نون شد والا لگا کر ہم نے یہ بھی سیکھا. یہ سارا QC4 تھا. اور اینڈ پہ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کر دیا تھا کہ جملہ اسمیہ الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا. اس میں ایک سادہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. دوسرے کو خبر. مبتدا کے لیے کیا شرائط تھیں؟ کہ وہ ال والا ہوگا، معرفہ ہوگا یعنی ال والا ہوگا، اور رفع کی حالت میں ہوگا. رفع کا اشارہ تھا یہ. اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوگی، خبر جو ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہوگی، اور وہ عام طور پر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سادہ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا. یہ وہ ہے جو اب تک ہم پڑھ چکے. اب ہم QC5 میں کیا پڑھیں گے؟ تو QC5 میں ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیات یعنی آخری ربع پڑھیں گے، اور پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا آیت نمبر 106 سے لے کر 141 تک. ہم پڑھیں گے اسی انداز سے جس طرح اب تک ہم QC2 سے پڑھتے آئے ہیں. سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات آیت نمبر 106 سے 141 تک کی تعلیم پڑھیں گے. قرآن کے مزید الفاظ سیکھیں گے. ہر سطر میں ایک لفظ کا مزید تقریباً اضافہ ہو جائے گا. الفاظ اور معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اشارات اور فقروں کو سیکھیں گے، اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ یعنی دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. PPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قاعدے سیکھیں گے جو باقی رہ گئے، اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق 200 سے زائد جملے ہوں گے جو انہی نحو کے قواعد کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے. یہ قرآن کا حصہ ہوگا. پڑھنے کی ترتیب وہی ہوگی، پہلے تلاوت، پھر لفظی ترجمہ، فکری ترجمہ اور شرح، اور اس میں سے پھر اسباق وغیرہ لیے جائیں گے. اسماء اور افعال کی تعلیم جس طرح ہم QC2 سے لے کر اب تک پڑھتے آئے ہیں. اور اس کے بعد گرامر میں ہم پڑھیں گے پھر سے وہی بات کہ 2 حصے ہیں گرامر کے، صرف اور نحو. صرف کہتے ہیں حروف یعنی مادے کے روٹ لیٹر سے ترتیب دے کر کچھ میننگ فل الفاظ بنا لینا، جو QC4 میں ہم نے یہ تعریف پڑھ لی تھی. اور نحو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بنائے ہوئے جو الفاظ تھے ان کو جوڑ کر جملے بنا لینا یا چھوٹی چھوٹی جوڑیاں بنانا، اور پھر ان جوڑیوں کو مزید الفاظ کے ساتھ ملا کر بامعنی اور بامقصد جملے بنانا. یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کی ابتدا ہم کر چکے ہیں جملہ اسمیہ سے، اس میں ہم مزید سیکھیں گے انشاءاللہ. نحو میں جو ہے وہ لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی اسم ہے تو اس کے آخر میں پیش آئے گی، زبر آئے گی یا زیر، ڈبل پیش ہوگی یا سنگل ہوگی، اور واو نون ہوگا یا یا نون ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں نحو سے پتہ چلتی ہیں. یعنی مسلمن ہوگا یا مسلمن ہوگا یا مسلمن ہوگا، یہ آئے گا، یا مسلمون آئے گا یا مسلمین آئے گا. یہ ساری باتیں ہمیں نحو سے پتہ چلتی ہیں. یعنی لفظ کا، ہر لفظ کا جملے کے اندر ایک کوئی نہ کوئی مناسب رول ہوتا ہے، اور اس رول، جس رول میں وہ موجود ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا ایک سائن ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پر رفع کی حالت میں ہے یا یہ یہاں پر نصب کی حالت میں. آپ لوگوں میں سے مطلب اگر ہم بات کریں تو یہ ہاکی کھیلی ہوگی آپ لوگوں نے، یا کوئی جانتے ہوں گے ہاکی کو. تو اس میں کھیلنے والے ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. گول کیپر ہوتا ہے، کوئی سینٹر پہ کھیلتے ہیں، کوئی فارورڈ پہ کھیلتے ہیں. تو وہ ہر ایک کا الگ الگ رول ہے. فارورڈ والا کچھ الگ انداز سے اپنا رول پلے کرتا ہے، اور سینٹر میں کھیلنے والے کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. گول کیپر کا رول کچھ اور ہوتا ہے. تو اسی کو ہم سیکھتے ہیں کہ
اور پلس کچھ لوگ ریزرو میں ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں 12واں کھلاڑی، وہ ریزرو پہ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کسی کی ضرورت پڑے تو وہ آ جاتے ہیں، اور اگر ادروائز وہ بیٹھے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جو کبھی بھی اپنی حالت کو بدلتے نہیں ہیں، یعنی ٹیم کے جو باقی ممبرز ہو گئے. تو اس حساب سے جیسے وہاں پر ہر شخص کا رول مختلف ہوتا ہے تو اس کی شکل، اس کی حالت اور حیت مختلف نظر آتی ہے. ایسے ہی لفظ کا جب رول جملے میں مختلف ہوگا تو اس کی ظاہری صورت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ تبدیلی ہم ناو کے ذریعے سیکھتے ہیں. بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے عربی گرامر کے حوالے سے. صرف میں تو بڑا ایک ہے تو خیر ساری ہی عربی گرامر میتھمیٹیکل سی ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح رولز ہیں. ان رولز کو اگر ہم سمجھ لیں اچھے طریقے سے تو پھر ہمارے لیے عربی، قرآن کی عربی ہو یا دوسری عربی ہو، اس کو پھر بغیر حرکات کے بھی اگر لکھی ہوئی ہو تو ہم اس کو حرکات کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. بہرحال نحو پر ہمارا فوکس رہے گا، اور یہ اسم کی ہم جو ہے وہ 3 حالتیں پڑھیں گے. اصلی حالت جس کو ہم کہیں گے رفع کی حالت، ہم اسی جو ہے وہ اس کے ساتھ اشارہ کریں گے، سنگولر 1 انگلی اور پلورل کے لیے 4 انگلیاں. تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. مسلمن ہوگا تو یہ رفع کی حالت ہے، مسلمن ہوگا تو یہ نصب کی حالت ہے، اور مسلمن ہوگا تو یہ جر کی حالت ہے. مسلمن، مسلمن اور مسلمن یہ واحد کے ساتھ مثالیں. اور اسی کی اگر ہم جمع لیں مسلم کی تو مسلمون رفع کی حالت ہے واو نون کے ساتھ، مسلمین نصب کی حالت اثر پڑنے کی صورت میں، اور مسلمین جر کی حالت بھی ہے. اب مسلمین اور مسلمین دونوں سیم ہیں. ایک صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمین نصب کی حالت ہے اور دوسری صورت میں مسلمین جر کی حالت ہے. تو اب ہمیں لفظ ہمارے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے اور اس میں لفظ آ رہا ہے مسلمین. اب ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ مسلمین یہاں پر نصب کی حالت میں آ رہا ہے یا جر کی حالت میں آ رہا ہے. یہ چیلنج ہوگا ہمارا. نصب کی حالت میں آنے کے کچھ مخصوص رول ہیں جو ہم پڑھیں گے کہ اس رول میں اگر لفظ ہوگا تو یہ نصب کی حالت ہوگی، اور جر کی بھی کچھ مخصوص حالات ہیں کہ ان حالات میں اگر ہوگا اسم تو وہ جر کی حالت ہوگی. تو ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ طے کریں گے کہ یہ مسلمین یہاں پر نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں. تو یہ بڑا ایک ایک لفظ کو ہم جوڑیں گے. اسی طرح مؤنث کو اگر دیکھیں تو مؤنث میں ہم بائیں ہاتھ کا اشارہ لیا. مسلمتن رفع کی حالت ہے، مسلمتن نصب کی حالت اور مسلمتن جر کی حالت. اسی طرح جمع میں جائیں تو مسلماتن رفع کی حالت اور نصب اور جر دونوں میں مسلماتن اور مسلماتن. یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ دیکھنے میں مسلماتن دونوں جگہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے. اب کب طے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ مسلماتن نصب کی حالت ہے یا جر کی حالت. اس کے لیے ہم نے اس لفظ کے آگے اور پیچھے دیکھیں گے اس سے پہلے کیا ہے اس سے بعد کیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا ینصرو، اب اس سے پہلے ہم نے لم لگا دیا تو اب وہ ینصر ہو گیا تھا. اور اگر اسی ینصرو سے پہلے ہم حتی لگا دیں تو حتی ینصرا، تو جزم اور نصب پیچھے ایک لفظ آ گیا، اس لفظ کی وجہ سے ینصرو کی حالت کے اندر چینج آ گئی. اسی طرح اسم کے ساتھ بھی کچھ حروف آ جائیں گے یا اس کی کوئی اسپیشل رول ہوگا. جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا کہ مبتدا رفع کی حالت میں ہوگا ہمیشہ، خبر بھی رفع کی حالت میں ہوگی. ایسے ہی کچھ مزید ہم نے پچھلے کورسز میں جب ہم پریکٹس کرتے تھے ٹیبلز کی تو بول چال کی پریکٹس میں ہم کرتے تھے ہل نصرتا زیدن، یاد ہے ہل نصرا زیدن کہتے تھے ہم، زیدن نہیں کہتے تھے، نہ ہی زیدن کہتے تھے. وہاں مختصر سا ہنٹ دیا گیا تھا کہ جس پر اثر پڑتا ہے اس کے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو ایک جو ہے وہ نصب کی حالت میں آنے کی ایک وجہ اسم کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر کسی کام کا اثر پڑے. تو کام کا اثر پڑ رہا ہوگا تو وہ نصب کی حالت ہوگی، یا جو ہے وہ کوئی اور صورت ہوگی جس صورت میں وہ جر کی حالت میں کہلائے گا. بہرحال یہ ہم نے سیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کچھ اور نئی ٹرمز اور نئے قسم کے الفاظ سیکھیں گے. جو لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن ان کے اینڈنگز میں چینجنگ ذرا ڈفرینٹ ہوں گی. مطلب ایک ہے اس کو کہا گیا اسماء خمسہ،
اس کی رفع کی حالت ہے ابو، نصب کی حالت ابا اور جر کی حالت ابی. ہم اس کو اگر ابو بکر کے ساتھ ابو ہریرہ جو ہے اس کو اگر ہم لیں تو احادیث میں اکثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نریشنز ہیں، روایات ہیں، تو اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے. کبھی آتا ہے قال ابو ہریرہ، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نے کہا. کبھی آتا ہے سمعت ابا ہریرہ، میں نے سنا ابا ہریرہ کو کہتے ہوئے. اور کبھی آتا ہے عن ابی ہریرہ. تو یہ ابو، ابا، ابی، یہ چینج یہاں پہ کہاں آ رہا ہے؟ واو چینج ہو رہا ہے، واو کی جگہ الف، الف کی جگہ یا آ رہا ہے. تو یہ واو، الف اور یا کی تبدیلی جو ہے یہ بھی رفع، نصب اور جر کی تبدیلیوں کی ایک صورت ہے. تو ایک اس طرح کے کچھ اسماء خمسہ، خمسہ سے مراد 5 ہیں، تو ایک تو ہو گیا ابو، اس کے علاوہ 4 اور ہوں گے جن کے اندر تبدیلیاں اسی طرح سے آئیں گی، وہ بھی ہم پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز پڑھیں گے جس کو کہتے ہیں غیر منصرف. ہم درود شریف پڑھ چکے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد دن، علی کے بعد محمد دن، محمد کے نیچے زیریں پڑھتے ہیں. لیکن کما صلیت علی ابراہیمی نہیں پڑھتے، علی ابراہیمہ پڑھتے ہیں زبر، حالانکہ دونوں سے پہلے علی آیا ہوا ہے. تو یہ ایک خاص قسم کے الفاظ ہیں جن کو کہا جاتا ہے غیر منصرف، جن کے نیچے زیر نہیں پڑی جاتی، ان کی جر کی حالت میں بھی زبر ہی آ جاتی ہے. ابراہیم رفع کی حالت، ابراہیمہ نصب کی حالت اور ابراہیمہ کی جر کی حالت ہے. ان کو کہتے ہیں غیر منصرف. پھر کچھ الفاظ اسماء ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مبنی. مثلاً ہم نے جو پڑھا تھا ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، الذی، الذین وغیرہ، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی رول میں آ جائیں. یہ رول تو چینج کر سکتے ہیں، مختلف رولز میں آ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ رول تو مختلف ہو سکتا ہے ان کا، لیکن ان کی ظاہری شکل چینج نہیں ہوتی. رول تو چینج ہو سکتا ہے، کبھی یہ جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوں گے، کبھی نصب کی حالت میں، کبھی جر کی حالت میں، لیکن ظاہری طور پر یہ چینج نہیں ہوں گے. مثلا ہاذا رفع کی حالت میں بھی ہاذا، نصب کی حالت میں بھی ہاذا، جر کی حالت میں بھی ہاذا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں مبنی. مبنی بنا سے ہے، بنا کہتے ہیں بنیاد کو. تو مبنی یعنی یہ اپنی اصل اور بنیاد پر قائم رہتے ہیں. ان کی اصل اور بنیاد کی ہاذا، تو یہ اس بنیاد پر قائم رہے، انہوں نے چینج قبول نہیں کیا. یہ ہاذا سے ہاذو، ہاذی نہیں ہوئے، بلکہ ہاذا، ہاذا ہی رہا. اور ایک اور قسم کے اسماء ہم پڑھیں گے جن کے آخر میں آتی ہے کھڑی زبر. موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا اور اس طرح کے مختلف الفاظ اور اسماء آئیں گے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں ان کی آخری شیپ ایسی بن جاتی ہے کہ تبدیلی تو آتی ہے ان میں، لیکن وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. ظاہری طور پر ان کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے صحیح، لیکن آخر کی الف والے ساؤنڈ کی مجبوری کی وجہ سے اس تبدیلی کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. مثلا ہم نے کہنا ہے موسیٰ کو رفع کی حالت میں، تو ہم اس کو موسیو نہیں پڑھ سکتے. موسیو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ہم موسیٰ ہی پڑھتے ہیں. اسی طرح موسیٰ یا موسیی نہیں پڑھا جا سکتا، مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو تینوں حالتوں میں موسیٰ، موسیٰ اور موسیٰ ہی پڑھیں گے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس کے بیک پہ تبدیلی ہوئی ہے صحیح، لیکن اس کی اسپیشل شکل کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ ایک جو ہے وہ قسم کے اسماء ہوں گے جو ہم پڑھیں گے اس میں. پھر ہم 4 قسم کے ہم نے جملے پڑھنے ہیں. ایک ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ، اللہ غفور. ایک ہم جملہ پڑھیں گے انا والا جملہ. انا والا جملہ یعنی اسی جملہ اسمیہ سے پہلے انا لگا دیں گے تو اس ایک اور جملہ بن جائے گا، جس کو ہم کہیں گے انا کا انا والا جملہ. اور اس میں چینج آ جائے گا تھوڑا سا. جملہ اسمیہ میں اللہ غفور دونوں رفع کی حالت میں تھے، لیکن جب اس سے پہلے انا آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا ان اللہ غفور. ان اللہ، اللہ نصب کی حالت میں آ جائے گا اور غفور رفع کی حالت میں رہے گا. پھر اسی جملہ اسمیہ سے پہلے بعض اوقات کانا آ جاتا ہے،
تو کانا کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو یہ ایک اور قسم کا جملہ ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا کہ کان اللہ رفع کی حالت میں رہے گا، لیکن غفورن جو دوسرا حصہ ہے وہ نصب کی حالت میں چلا جائے گا. اور ایک ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو جب فعل سے شروع ہوتا ہے تو فعل سے شروع ہوگا تو ایک کام کرنے والا ہوگا اور ایک وہ ہوگا کہ جس پر کام کا اثر پڑا. تو جو کام کرنے والا ہوگا اس کو ہم رفع کی حالت میں بولیں گے خلق. فعل ہے اللہ، خلق پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ، اللہ نے پیدا کیا. کیا چیز پیدا کی؟ الارض. تو الارض بنائی گئی چیز ہے تو وہ نصب کی حالت میں آ جائے گی. تو یہ 4 قسم کے ہم جملے پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے 4 قسم کی جوڑیاں. جملے کیا ہوتے ہیں؟ جملے یہ ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں جملے ہیں اور جوڑیاں، تو جملے اور جوڑی میں فرق کیا ہے؟ جملے سے ہمیں ایک کمپلیٹ سینس ملتا ہے. جیسے یہ جملے ہیں اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، ایک کمپلیٹ سینس مل گیا. اور خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، ایک کمپلیٹ سینس مل گیا. لیکن جوڑی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ الفاظ تو ہوتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ ہونے کے باوجود ان سے ہمیں کوئی کمپلیٹ سینس نہیں ملتی. مثلا یہ آپ کے سامنے جوڑیاں لکھی ہوئی ہیں. فی الارض، کیا معنی ہے فی الارض کا معنی؟ زمین میں. اب زمین میں آدھی سی بات تو ہے، لیکن اس سے زمین میں کیا ہوا؟ زمین میں کوئی زلزلہ آیا، زمین میں کوئی چیز اگی، زمین میں کوئی چیز دفن ہوئی کیا؟ یہ بات ہمیں پتہ نہیں چلتی. فی الارض آدھی سی بات بتاتا ہے. یہ ایک جوڑی ہے، اس کو ہم کہیں گے حرف جر والی جوڑی. پھر بیتن کبیرن، بیتن کبیرن کا معنی ہے بڑا گھر. تو بڑے گھر میں ہمیں آدھی سی ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ کسی گھر کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن اس بڑے گھر کو کیا ہوا؟ بڑا گھر بنا، بڑا گھر بکا، بڑا گھر خریدا گیا، بڑا گھر میں کوئی رہتا ہے، یہ بات ہمیں نہیں پتا. تو بیتن کبیرن یہ بھی ایک آدھا ادھورا سا جو ہے وہ مفہوم دیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں صفت والی جوڑی. اور عام طور پر یہ کسی چیز کے بارے میں جب سوال کیا جائے نا کہ وہ کیسا ہے یا کیسی ہے، تو اس کے جواب میں صفت کی جوڑی بیان کی جاتی ہے. مثلا کہا جائے کہ یہ آدمی کیسا ہے، تو اب کہا جائے گا یہ آدمی نیک ہے. تو یہ نیک آدمی ہے، تو اب اس آدمی کی ایک صفت بیان کی گئی. تو صفت بیان کرنے کے لیے عام طور پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیسا. تو کیسا کا جواب جب دیا جائے گا عربی زبان میں تو وہ صفت کی جوڑی کی صورت میں دیا جاتا ہے. تیسری جوڑی ہم پڑھیں گے جس میں کوئی نہ کوئی اس میں اشارہ آئے گا، جو ہم پڑھ چکے ہیں ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئک وغیرہ. تو یہ کسی کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کر کے جب بات کریں گے ذالک البیت، وہ گھر. اب اس گھر کو کیا ہوا؟ بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. وہ گھر اشارہ ہو گیا، اب اس گھر کا کیا کرنا ہے؟ اس گھر کو بیچنا ہے، اس گھر میں رہنا ہے، اس گھر میں جانا ہے، نہیں جانا، کیا کرنا ہے؟ تو آدھی سی بات بارہ سمجھ میں آئی. تو اس لیے یہ بھی ایک ادھورا جملہ ہے، اس لیے اس کو نام دیا گیا جوڑی کا، اشارے والی جوڑی. کون سا؟ اگر پوچھا جائے جی میں گھر میں گیا، سوال کیا جائے کون سے گھر میں، تو اس گھر میں اشارہ کیا جائے اس گھر میں. تو وہ گھر جو ہے وہ اشارے کون سا کے ساتھ جب سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں بولا جائے گا اشارے کی جوڑی. اور تیسری جوڑی ہے تعلق کی جوڑی. کس کا؟ سوال کیا جائے بیت گھر، اب کو پوچھتا ہے یہ کس کا ہے، تو اب بتائے گا جی کہ یہ خالد کا گھر ہے، حامد کا گھر ہے، فاطمہ کا گھر ہے، زینب کا گھر ہے، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے. تو یہ جو پوزیشن بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تعلق والی جوڑی. کس کا کے جواب میں جواب دیا جاتا ہے یہ بیت، یہ گھر. تو اب بیت کیا ہے؟ کس کا گھر؟ تو بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں بھی بات پوری سمجھ میں نہیں ہے. اللہ کے گھر کو بھی کیا ہوا؟ اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ کے گھر بنانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بات جو ہے وہ آگے ابھی ایک پورا کمپلیٹ سینس نہیں ملتا. تو اس کو بھی چوتھی جوڑی قرار دیا جائے گا. تو 4 قسم کی جوڑیاں ہوں گی. فی الارض بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ. تو 4 قسم کی ہی ہم یہ جوڑیاں پڑھیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. خیر یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنی ہے. بہرحال ایک ہم یہ پڑھیں گے کہ
اسم کی حالتیں نصب کی کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، ذکرت اللہ میں نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا، تو اللہ نصب کی حالت میں آیا۔ اور پھر ایک کوشچن ہو سکتا ہے سننے والے کو، ابہام ہو سکتا ہے، تو کیا کیا؟ تو دوبارہ بولے ذکرت اللہ ذکرن، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تو دوبارہ جب بولا جائے گا ذکرن تو یہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا۔ اگلا سوال آئے گا بھئی کیوں کیا؟ اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ تو جواب آئے گا طاعتن، نیکی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے۔ اگلا سوال آئے گا کب کیا، کس وقت میں کیا؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا صباحاً، صبح کے وقت کیا۔ اگر پوچھا جائے کہاں کیا، کس جگہ پر کیا، تو جواب کوئی دے خلف الامام، امام کے پیچھے، پلیس بتا رہا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے بھئی کس پوزیشن میں کیا، کیا حالت تھی تمہاری، کھڑے تھے، بیٹھے تھے، لیٹے تھے، تو جو حالت اور پوزیشن اور کیفیت بتاتا ہے وہ لفظ بھی جب عربی میں استعمال کریں گے تو نصب کی حالت میں آئے گا قاعداً، بیٹھے ہوئے۔ اور اندرونی کیفیت کیا تھی، فیلنگز کیا تھی، تو فیلنگز کو بتانے کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھی نصب والی حالت میں لائیں گے، خائفاً، ڈرتے ہوئے۔ اسی طرح کسی کو پکارنا ہے تو پکارنے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک سمپل ہے کسی کا نام لے کر پکار لیا جائے، یا ابھی ہم نے جو پیچھے بات کی کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایسے ہی رب العالمین کیا ہے، جہانوں کا رب، تو یہ بھی پوزیشن ہے، تو پوزیشن کی صورت میں اگر کسی کو پکار رہے ہیں تو وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا یا رب العالمین۔ اور ایک پھر آگے لکھا ہوا انت خیر غافرن، آپ کو کہا جاتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہا جائے انت خیر، اللہ آپ بہترین ہیں۔ اب اللہ بہترین تو بہت سے پہلوؤں سے ہیں، کس پہلو کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ تو غافرن، اس ایک خاص پہلو کو اس نے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا کہ ہم یہاں پر مغفرت اور غافر ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی نصب کی حالت میں آتا ہے۔ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، ابھی ہم نے پڑھا انا والا جملہ، تو انا اور انا دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ان کے بعد جب آتا ہے پہلا اسم تو وہ نصب کی حالت میں آتا ہے، ان اللہ، یہ بھی نصب کی حالت ہے۔ اور کانا والا جملہ ہم نے پڑھا، تو کانا کے ساتھ جو خبر آتی ہے دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے، کان اللہ غفوراً۔ اور ایک اور صورت ہے اسم کے نصب کے حالت میں آنے کی، لا الہ، کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے۔ تو یہ نصب کی حالتیں ہم ساری صورتیں پڑھیں گے کہ کب کب اسم جو ہے وہ نصب کی حالت میں آتا ہے۔ یہ ہمارا کورس 5 کا اگر میں کہوں کہ میں نے پورا بریفلی آپ کو بتا دیا کہ کورس 5 میں ہم نے یہ اتنی ساری گرامر پڑھنی ہے، تو اب آ جائے گا آپ کا رزلٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کورس 5 کی باتوں میں کسی کا کوئی کامنٹ ہو یا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یعنی کہ یہ مشکل کورس ہے کہ آسان ہوگا؟ جیسے یعنی کہ پچھلے بھی 5 جو ہے وہ کیسا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے مطلب پچھلی کلاسز کو پڑھانے کے بعد، مطلب مجھے ذاتی طور پر تو یہ نحو والا پورشن میرا فیوریٹ پورشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید جو اس طرح نئے لوگ آتے ہیں نحو کی طرف تو شاید ان کو مشکل پیش آئے، لیکن انٹرسٹنگلی جب ہم نے پہلا QC 5 کیا، فرسٹ ٹائم یہ پڑھایا، تو پہلا بیچ وہ لوگ اس وقت QC 6 میں ہیں، اور مطلب جب وہ QC 5 میں تھے تو ہماری جتنی بھی کلاسز ہوتی تھیں QC 1 میں اگر 100 لوگ تھے تو QC 5 تک پہنچتے QC 2 میں 100 میں سے 50 رہ گئے، 3 میں 10 اور کم ہو گئے کرتے گئے، لیکن وہ بیچ ایسا تھا جنہوں نے پہلی دفعہ QC 5 پڑھا، تو ہم نے بھی پہلی دفعہ پڑھایا، وہ QC 1 میں 70 لوگ تھے اور QC 5 میں وہ لوگ 55 تھے، یعنی ٹوٹل 15 لوگ ڈراپ ہوئے اس میں سے، اور جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ ابھی تک جو ہے وہ ماشاءاللہ QC 6 میں وہ ہیں، اور محنت ظاہر ہے وہ کرتے ہیں، نئی چیزیں بھی آتی ہیں، وہ ساری چیزوں کو لیتے ہیں۔ بہرحال بڑی انٹرسٹنگلی ان لوگوں نے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پڑھا، سمجھا، اور بڑا یہ ایک میں نے بتایا نا کہ وہ میتھمیٹیکل سا ہے،
کچھ چیزیں ہیں رولز ہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ باتیں اگر ہوں گی تو یہ رفع کی حالت میں آئے گا. مثلا ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں, مبتدا بھی رفع کی حالت میں, خبر بھی رفع کی حالت میں, 1-2 چیزیں اور پڑھ لیں گے وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہیں. اب پھر ہم نے جملے کو دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ کس میں آ رہا ہے, تو اس کی پریکٹس بڑی اچھی ہوگی. خاص طور پر ہم اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس یوں بھی کر سکیں گے کہ اب وہ جو ایک ایکٹیویٹی والا کام ہوگا نا, اس کو اگر ہم کرنا شروع کریں تو وہ ہمارے لیے بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز رہے گی کہ ہم ایک ٹاپک پڑھیں کلاس میں, اور اس کے بعد پیچھے ہم جو 3 ربع پڑھ چکے ہیں ان 3 ربعوں میں اس ٹاپک جہاں جہاں پر وہ اپلائی ہو رہا ہے اس سارے کو ہم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پر جملہ اسمیہ آ رہا ہے. جیسے ہم نے تھوڑا سا کیا بھی, جملہ اسمیہ کدھر کدھر آ رہا ہے, جملہ فعلیہ کہاں پر آ رہا ہے, اننا والا جملہ کدھر ہے, کانا والا جملہ کیسے ہے, اور اس میں نصب کی حالت کب آ رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے. یہ چیز جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہو جائے گا اگر ہم اس کو جاری رکھیں. تو بہرحال تھوڑا سا توجہ زیادہ چاہیے ہوگی, بہرحال یہ جو ہے وہ پچھلے سارے کورسز کی بنسبت QC5 میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور دلچسپ کورس ہونے والا ہے. توجہ تھوڑی سی زیادہ کرنی ہوگی, سیریسنس کے ساتھ کورس کو کرنا ہوگا انشاءاللہ, جو کہ آپ لوگ ہیں آلریڈی الحمدللہ سیریس ہیں. تو لیکن یہ پچھلے 4 کورسز سے زیادہ میرے خیال میں یہ انٹرسٹنگ کورس ہوگا گرامر کے حوالے سے. سر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے QC5 کیا وہ اب QC6 میں ہے, تو ابھی تک آپ نے کتنے QC5 کے یعنی کہ کتنے یعنی کہ وہ بیچ ہو چکے ہیں؟ آپ لوگوں کو جو مطلب جو الفلاح سے پڑھائے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کا آئی تھنک یہ 4تھا بیچ ہے. جی 4تھا بیچ ہوگا جو الفلاح سے پڑھائے گئے ہیں. تو QC6 میں نا, تو چونکہ یہ ہے نا کہ QC6 میں تو سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنی ہے, وہ ذرا لمبے پیریڈ کا ہے, تو وہ اس لیے ابھی تک QC6 میں ہے, بلکہ ان کے ساتھ ایک اور QC5 والے بھی شامل ہو چکے ہیں ان کے ساتھ. تو سورہ بقرہ کمپلیٹ کریں گے QC6 میں, اور پھر QC7 میں چلے جائیں گے جہاں ہم پورے قرآن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں پر بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو یہ 5 کا تعارف ہو گیا. تو اب میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال کرتے ہوئے رزلٹ کی سلائیڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں. بڑے لمیٹڈ سے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ سے اسٹوڈنٹس تھے. پہلے لیڈیز کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. جی سسٹر انیلا تھیں ایک, جن کا کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ بنا, اور اس کے علاوہ سسٹر فرخندہ اور سسٹر یاسمین سکندر. ان کا ورک بکس ان کی ابھی تک ان پروسیس ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم بعد میں کر لیں گے. 12 کوئی سر انیلا تھی ہماری کلاس میں, ریگولر نہیں تھیں. بہرحال ان کے کچھ ہوم ورکس اور کوئز وغیرہ آئے ہوئے تھے. بہرحال ہم دیکھ لیں گے. اگر یہ ہماری کلاس میں ریگولر نہیں ہے, سے رابطہ بھی کر لی, ان کو بھیجا تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب آیا نہیں. تو ان کا کمپلیشن بن رہا ہے. باقی سارے 80 سے ابو جا رہے ہیں. سسٹر فرخندہ اور سسٹر یاسمین, ان دونوں کا یہ تھا کہ ورک بک ان لوگوں کی شاید ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. تو اگر یہ ورک بک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ دونوں ہی آئی تھنک سو کہ ایکسیلنس میں چلی جائے گی. تو بہرحال ان کی مجبوریاں ہیں, ظاہر ہے سسٹر فرخندہ ابھی بیمار ہیں, تو ان کو لیے تو اسپیشل ایک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کہہ لیں, ان کو اسپیشل جو ہے وہ فیور دینی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, جلد از جلد وہ صحیح تندرست ہو جائے. سسٹر سامیہ فرحت 93% کے ساتھ ایکسیلنس پہ ہیں. ڈاکٹر سہیلا رحمان 95% ایکسیلنس. نسرین گیلانی 96% ایکسیلنس, اور سسٹر راشدہ خٹک 98% ایکسیلنس. الحمدللہ اس سارے سیٹسفائی ہیں جن کے نام ہے یہاں پہ سامنے. کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ یہ تو 193% ہونا چاہیے تھا, یا کوئی بھی اور. یہ ویسے ہی میں نے کہہ دیا ہے, کوئی یہ نہ کہ 93 والوں کو کوئی خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے جی, یہ تھے الحمدللہ. کنگریچولیشنز, مبارکباد.
اور اس کے بعد ہیں جی یہ پوزیشن ہولڈرز سسٹر عظما بٹ. یہ 99 اور 100 جو ہے نا وہ ان کو دیکھا جائے تو بڑے مطلب کلوز ہیں, ایک دو نمبرز کی وجہ سے جو ہے وہ گئے ہیں. تو سسٹر عظما, سسٹر سیماب اور سسٹر سدرا اور سسٹر رخسانہ نزہت یہ 99% کے ساتھ ہے. اچھا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ سسٹر رخسانہ نزہت کو جو میں نے پہلے بھیجا تھا اس کے مطابق ان کے 100% بن رہے تھے. تو کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے نا یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ وہ کوئز جو مڈ کوئز کے نمبر تھے وہ ایک سیمپل کوئز کے لگا دیے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کنفیوژن ہو گئی. وہ کافی سارے لوگوں کا مجھے میسج آیا جی کہ میرے تو نمبر زیادہ تھے, میرے تو میں نے دیے, کئیوں کا تھا نہیں تو انہوں نے کہا مطلب دیا ہوا ہے. تو وہ پھر بعد میں جو ایکچوئل کوئز ہوا تھا اس کے نمبرز لگانے کی وجہ سے تھوڑا سا چینج شاید آپ کو نظر آئے اس میں. تو 99% پہ 4 لوگ ہیں جن کو ہم نے سیکنڈ پہ رکھا ہے, اور سسٹر سمرین اور سسٹر ثنا ظہیر یہ 100% کے ساتھ. اگر ان کو ڈیسیمل میں کریں تو شاید 99.9394 پہ آ جائیں, تو اس لیے اس کو ختم کر کے ہم نے 100% کر دیا. تو یہ لیڈیز کا رزلٹ ہے آپ کے سامنے. تمام خواتین کو اس بہترین رزلٹ پر میری طرف سے مبارکباد. یہ جو آپ نے سیمپل کے مارکس لگائے ہوئے ہیں, میرے بھی اس میں فائنل کے مڈ کوئز کے نہیں لگائے ہوئے, اور دوسرا میرے جو شروع کے مارکس بھی لگے وہ بھی کائنڈلی چیک کریں, میرے مارکس کم لگے ہوئے ہیں ہوم ورک میں. اچھا چلے میں غلط ہوا ہے تو دوبارہ کائنڈلی آپ دیکھیں, اور اس میں میری ورک بک پہ لکھے ہوئے سارے مارکس. چلے میں ریوائز کر لوں گا آپ کا, ایک دفعہ میں دوبارہ سے دیکھ لوں گا. بہت شکریہ. تو سسٹر عظما آپ کا مائک آن ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر. اچھا جی جینٹس پہ آ جائیں تو انجینئر شفقت علی صاحب 77% کے ساتھ میرٹ پہ, اور پرویز صاحب 89% ہیں ایکسیلنس. حسن محمود 90%, طارق مجید قریشی صاحب 97%, عبدالغنی صاحب 97, اظہر جمال ابڑو 97%. تو اور یہ 5 لوگ ہیں جو 98% پہ ہیں, ڈاکٹر اصغر ثاقب اور محمد طاہر خان, اور اجاز صاحب 99%, غالب بندے شاہ صاحب 99%, اور زاہد صاحب 100% کے ساتھ فرسٹ میں. کوئی کامنٹ؟ پرویز صاحب آپ کا رزلٹ کیسا ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ. جتنا میں زور لگا سکتا تھا اتنا میں نے لگایا. میری آواز نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھینک یو ویری مچ سر کہ میں نے جتنا زور لگا سکتا تھا وہ میں نے لگایا. بٹ اٹس نائس, بہت خوشی ہوئی. اب انشاءاللہ کسی فائل میں بھی آپ سب لوگوں کا ساتھ رہے گا. مجھے تو لگتا ہے جب ہاں اوپر ہوں گے تب بھی اکٹھے ہی ہوں گے آگے پیچھے. میں تو زاہد بھائی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ وہی ہر دفعہ فرسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو جی ادھر فرسٹ کرے. اور نیکسٹ کورس میں سر میں اپنا نام بدل کے سسٹر ثنا ظہیر رکھ رہا ہوں, شاید اسی طرح سے میں کچھ نمبر اچھے آ جائیں. اچھا انٹرسٹنگلی میرے خیال میں باقی لوگوں کو شاید علم نہیں ہے. سسٹر ثنا جو ہیں وہ ایک وقت میں کہہ رہی تھیں جی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, شاید وہ ڈراپ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی. تو اب آپ دیکھیں وہ فرسٹ آ گئی ہیں ماشاءاللہ. تو طارق صاحب سر یہ آپ نے ٹوٹل کے سپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں اوپر, یہ ذرا صحیح کر دیجیے. سوری یہ زاہد صاحب نے مجھے میسج کیا بھی تھا, میں نے بتایا نا بھاگ دوڑ میں بنایا ہے, میں اس چیز کو ٹھیک کر نہیں سکا, سوری. سر میری 6 سال کی بیٹی بھی ہنس رہی ہے سپیلنگ دیکھ کے. سوری. چلے آپ جو ہے وہ طارق صاحب نظر نہیں آ رہے, ناراض ہو گئے تو نہیں چلے گئے؟ نہیں, وہ ان کا میسج آیا ہوا ہے کہ ان کا جو مائک ہے وہ کام نہیں کر رہا.
انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نیا فون لیا ہے یا فون چینج کیا ہے, تو کچھ وہ آگے آپ نے پوچھا تھا ان سے, تو وہ اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے میسج ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ مائی آئی فون اسپیکر ٹو ٹاک ٹو یو. مائک کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے. جی سر ایک چھوٹی سی بات ہے, ناٹ دیٹ آئی مین اینی تھنگ, یہ تو ایسے ہی کیونکہ آپ نے وہ ایک بھیجا تھا ہم سب کو, شاید مجھ کو تو بھیجا تھا آپ نے کہ اپنا رزلٹ دیکھ لیں, تو میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو پرسنٹیج میری 92 لکھی ہوئی تھی. تو جی وہ ایکچولی وہ بڑھ گئی ہے نا یا کم ہوئی ہے؟ اچھا کم ہوئی ہے, کچھ کی کم ہوئی ہے کچھ کی بڑھ گئی ہے نا, وہ کیونکہ وہ سیمپل کوئز تھا وہ. جی وہ سیمپل کوئز کا جو ہے نا وہ مارکس لگا دیے تھے, تو اس وجہ سے کچھ کی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, وہی میں بتا رہا تھا. پہلے میں نے مڈ کوئز میں جو نمبر لگائے ہوئے تھے وہ سیمپل کوئز کے لگے ہوئے تھے, تو کافی سارے لوگوں کا نہیں تھا. میں بھی حیران تھا کہ یہ کیوں نہیں ہے. وہ پھر میں نے بھیجے تو مجھے کچھ ایک کے بعد ایک یہی میسج آنے لگا, جی ہم نے تو کیا ہوا ہے اور ہمارا یہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے. تو پھر میں نے دیکھا تو وہ میں نے کسی اور جو ہے نا وہ نمبر لگا دیے, وہ اس وجہ سے. السلام علیکم سر, غنی بول رہا ہوں, عبد الغنی بول رہا ہوں. کل میں نے اپنا رزلٹ آپ کو جو مڈ کوئز کا تھا وہ بھیجا تھا, تو میری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق تو 98% بنتے ہیں. آپ نے ادھر 97% شو کیے ہوئے, کائنڈلی اگر اس کو دوبارہ ری چیک کر لیں. جی سر ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں پر کوئی غلطی رہ گئی ہے. یہ کرتا ہے بہت شکریہ سر, ذرا نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا پلیز. تو ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا یہ سیشن اختتام کو پہنچتا ہے. کوئی بات اگر کچھ زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی آپ بات کر لیں پہلے, عبد الغنی صاحب آپ بات کریں. نہیں میں بات کر لی ہے, میں ان کو کنوے کیا تھا کہ کل میرا رزلٹ مڈ کوئز کے مارکس ٹھیک نہیں تھے, صحیح نہیں لگے تھے. تو ابھی جو اوور آل کیلکولیشن کی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید جو میں نے کیلکولیشن کی ہے اس کے لحاظ سے 98% بنتے ہیں, جبکہ ادھر 97% شو ہوئے ہیں. تو میں ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ دوبارہ ری چیک کر لیں, بس یہ میری ریکویسٹ تھی. تھینک یو. جی سر, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. آبویسلی میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم میں تو بڑا ہی اہمیت دیتے ہیں جی کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور بعض لوگ کہتے ہیں جی دینی تعلیم میں تو خیر ہم نے سیکھنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال میں ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ کمپٹیشن نہیں ہوگا تو پھر آپ کی انگیجمنٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آبویسلی جو ہم لرن کر رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا مطلب جو ہمارا QC5 ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, اور آگے سسٹر عظمیٰ شاید بات کر رہی تھی, میرا بھی اس میں یہی خیال ہے کہ جو QC5 ہے اس میں مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, کیونکہ اس میں ایکچولی آپ اپلائی کریں گے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور کسی بھی لینگویج میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس کے جملے بناتے ہیں, سینٹینسز بناتے ہیں, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ آپ کو میں کہوں گا ایفرٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں, اور پھر آپ کا وہ ایک سارٹ آف R&D زیادہ ہو جاتی ہے. آپ ریسرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ لمیٹڈ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہم افعال پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہم نے جو ایک کورس میں پڑھے آپ اسی کے اوپر فوکس کریں گے, لیکن جب آپ جملے بنانے میں آتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ جگہوں پر ریفر کریں گے, اور پھر آپ کا میرے خیال میں میرا پرسنل ایکسپیرینس میں تھوڑا سا کیا ہے, تو وہ آپ زیادہ اپنا نالج جو ہے نا آپ کا ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مجھے تو QC5 زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. آبویسلی تھوڑا سا چیلنجنگ تو ہوگا, لیکن میرے خیال میں ہم سارے لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم عربی بولنا بھی سیکھیں, تو وہ بولنے کی طرف یہ پہلا سٹیپ ہے نا کہ آپ جملے بنانا سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو توفیق دے کہ ہم QC5 میں بھی اس طرح گٹھے ہوں. اور پازیٹیو کمپٹیشن, اگین میں نے بتایا نا کہ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جس راستے کے اوپر ہم ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور الفلاح کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. آپ لوگوں کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں, اور that's it. جی حسن محمود صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مجھے تو نہیں آ رہی, کسی اور کو آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حالت طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ.
सर मैं पूछ रहा था ये QC5 कब स्टार्ट कर रहे हैं? सर इंशाल्लाह रमजान के बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह रमजान ही में डेट्स दे दी जाएंगी और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दिया जाएगा। इंशाल्लाह रमजान के बाद जल्दी शुरू कर लेंगे। दिन आप लोगों का वैसे क्या होना चाहिए, आज अगर हम डिसाइड कर लें, क्या इसी दिन पे संडे को ही रखना चाहिए? संडे बेहतर है वैसे। जी मेरा भी वोट संडे के लिए है। सर बट कैन वी गेट द QC5 बुक, हमें मिल सकती है और वर्क बुक, ताकि वो आपको ना अभी इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ द रमजान ही में इंशाल्लाह आपको वो भेज देंगे। QC5 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ जाएगा, तो वो फिर जैसे जैसे आपकी वो आती जाएंगी इंशाल्लाह बुक्स भेज देंगे। थैंक यू सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप सब ने इतने जो है वो पेशेंस के साथ, शौक के साथ और जज्बे के साथ इस सिलसिले को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से दीन की तालीम में, कुरान फहमी में मज़ीद आगे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ये जो मिलना है कुरान की निस्बत से है, इस निस्बत के साथ हमें आपस में मिलाए रखे और इस दौरान में हम जो भी पढ़ें अल्लाह हमें हक और सच समझाए और उस हक और सच पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और अगर कहीं इंसानी जिबिल्लत की वजह से हम कहीं पर कोई गलती करें या कि गलत फहमी का शिकार हो, तो उस गलत फहमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ख़ास फज़ल व करम से दूर फरमाए और हमें सही सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, शुरू हो रहा है। रमज़ान से पहले और रमज़ान के दौरान जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने सारे साथियों को, हमारे क्लास फेलोज में से बीमार लोग हैं काफ़ी सारे, तारिक साहिब हैं, सिस्टर फरखंदा हैं और सिस्टर राशिदा खटक के हस्बैंड बीमार हैं, तो उनको ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर सब के लिए एक दूसरे के लिए ज़रूर दुआ किया करें और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमारी जान माल इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी क्लास में QC5 में रमज़ानुल मुबारक के बाद। और रमज़ान में वैसे एक QC1 हम शुरू कर रहे हैं डेली बेसिस, रोज़ाना क्लास हुआ करेगी 3:30 बजे से, नहीं सॉरी 3:30 से नहीं 2:30 बजे से लेकर 3:30 या 4 बजे तक। तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोगों के ग्रुप में दे देंगे, अगर कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा मौका है, रोज़ाना की क्लास हुआ करेगी, तो अगर टाइम निकाल सकें रोज़ाना 2.5 से 3 1 घंटा तो आपकी एक एक्टिविटी भी। ये एजाज साहब का भी मैसेज आया है, उनके लिए भी दुआ कर दें। एजाज से बिल्कुल सर, एजाज साहब भी जो है बीमार हैं, एजाज साहब को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत कामिला आजिला दाइमा और मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आमीन। मजमूई तौर पर हम तमाम को हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। दुआओं में याद रखिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। और मैंने आप लोगों के साथ वक्त गुजारा है, पहले भी आइंदा भी गुजरेगा, लेकिन इस वक्त तक किसी बात में अगर कहीं पर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या किसी बात पर किसी की कोई दिल आज़ारी, कहीं खटका आया हो, तो मैं बगैर किसी तसन्नो के आप लोगों से माजरत खा हूँ, माफ कर। सर आप तो हमारे टीचर हैं, अगर आपसे ऐसी बात हो भी तो मेरा नहीं ख्याल के आप लेकिन एक राज आपने खुद ही खोल दिया इस दफा कि मैंने देख लिया था मैसेज। अब जो हमारे दिल में ये होगा ना सर ने देखा ही नहीं, अब हमने कहना सर ने देखा लेकिन अभी सर ने जवाब नहीं दिया। नहीं सर, इट वाज इंडीड अ प्लेजर सर टू बी इन दिस क्लास। आपके साथ पढ़ने का बहुत ही मजा आया, और भी टीचर्स के साथ रहा लेकिन कुछ केमिस्ट्री आपसे बेहतर मिली। थैंक यू सो मच फॉर। पढ़ाएंगे जी, ज्यादा मैं ही पढ़ाऊंगा, बीच में हो सकता है 1-2 क्लासेस अरशद साहब पढ़ा लें सर। तो अभी यानी कि कितने जो हमारी पूरी क्लास है ऑलमोस्ट ये सभी जाएंगे, तो ये यानी कि अब मुझे सही तो नहीं पता कि कितने ये, क्योंकि ग्रुप में तो काफी लोग हैं लेकिन क्लासेस में इतने ज्यादा लोग नहीं होते,
تو نہیں कोई वो आपको अंदाजा हम है? ये करेंगे एक दफा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना पिछले जो QC4 के बैचेस हैं उनको जी। भी भेजेंगे, उसमें से भी कुछ लोग शायद शामिल हो जाएं और प्लस जिन्होंने QC5 अभी कंप्लीट किया है मे भी उनमें से कोई रिवाइज करना चाहे तो चला कोशिश होगी हमारी कि कोई 30 to 40 लोगों की क्लास बन जाए और जो ग्रुप में मौजूद हैं उनको भी जरा से हम क्या कहते हैं बेदार करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ ग्रुप में ना रहें, क्लास में भी रहें। और सर ये जो QC1 का आप बता रहे हैं ये 2:30 बजे दोपहर के हैं कि सुबह के 2:30 दोपहर के 2:30 बजे। तो सर वो कौन पढ़ा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कि वो इस तरह होगा कि अल-फलाह में कुरान कोर्सेज के लिए जो पढ़ाने वाले लोग हैं अरशद साहब हैं, मैं हूँ, मोहम्मद हुसैन साहब हैं और अब्दुर्रहमान साहब हैं। वो इस तरह होगा कि कुछ लेसन अरशद साहब पढ़ाएंगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा और मतलब एक तरतीब से चलेंगे। अरशद साहब इंट्रो करवाएंगे, उसके बाद 4-5 लेसन मैं पढ़ाऊंगा, फिर वो एक लेसन प्लान पूरा बना हुआ है उसके मुताबिक हो, फिर अरशद साहब बीच में एक 4 लेसन के बाद 3 लेसन के बाद एक पढ़ाएंगे, फिर मोहम्मद हुसैन साहब, फिर अरशद साहब, फिर अब्दुर्रहमान साहब और एंड पे शायद दोबारा से मैं पढ़ाऊँ। तो वो हम सर जैसे हम जैसे हैं हम लोग तो जस्ट एज अ लिसनर ही करना चाहते तो हम लोगों को फॉर्म हम चाहे ना भी जमा करवाएं, वो बस हम ज्वाइन कर लिया फिर जिस दिन हम चाहते हैं ज्वाइन करना कि फॉर्म जमा कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन इस वजह से हम वो कहते हैं क्योंकि QC1 में जो है ना बाजू का बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ जाती है और जूम में पार्टिसिपेशन के लिए जो है ना वो फिर बाजू का मसला हो जाता है अगर इस तरह ओपन कर लें, क्योंकि वो ओपन जाएगा तो ऐसा ना हो कि किसी दिन जो है वो जो पहली दफ़ा रजिस्टर्ड होके कर रहे हैं शौक के साथ वो जिस वक्त क्लास ज्वाइन करने आए तो वो जूम का रूम फुल हो चुका हो, इस वजह से ताकि अगर ज़्यादा लोग हो जाएं तो हम फिर इसको एक्सपेंड कर लें थोड़ा सा मज़ीद जो है ना इसको पैकेज को थोड़ा बढ़ा लें ताकि ज़्यादा लोग शामिल हो, इस वजह से रजिस्ट्रेशन है। अदरवाइज कोई उसमें कोई ज़्यादा मतलब वो फॉर्म भी कोई इस तरह का नहीं होगा, बस उसमें आपका नाम वगैरह होगा ताकि पता चल जाए कि कौन कौन शामिल होना चाह रहे हैं। सर वैसे मेरी एक सजेशन है, वैसे मैं कहना चाह रही हूँ क्योंकि अब देखिए जो काशिफ भाई है वो भी रमज़ान में करवाते हैं डेली बेसिस पे और मैडम प्रिया का भी शुरू हो रहा है QC1 तो आई थिंक वैसे तो ज़ाहिर ये अल-फलाह का ही अपना नसीब है ना, बट अगर आप QC2 करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन ये ऑब्वियसली ये मेरी जिस सजेशन है क्योंकि QC2 आई डोंट नो कि कोई करवाएगा एवरीडे बेसिस पे रमजान में, तो असल में रमजान में करने की एक वजह यह है ना कि QC1 स्टार्टिंग पॉइंट है और रमजान में लोगों को थोड़ा सा शौक ज्यादा हो चुका होता है कुरान के हवाले से, तो इस वजह से वो करते हैं और वो इजी भी है, बाकी सारे कोर्सेज और बड़ा और उसमें जो पढ़ा जाता है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन नमाज तो सबको आती है, तो इस वजह से वो रखा गया ताकि लोग एक स्टार्ट से जो है ना वो शामिल हो जाए। अगर हम 2 से शुरू करें तो नया आदमी जिसने QC1 नहीं किया हुआ वो डायरेक्ट आके 2 में बैठेगा तो उसको 1 वाली बातों को जब हम गुजरते चले जाएंगे कि ये तो 1 में पढ़ चुके हैं तो फिर उसके लिए मसला होगा, इस वजह से 1 को रखा गया ये रमजान में 1। वैसे ये मतलब हमारे रेगुलर जो लोग हैं रमजान हर रमजान पे शामिल रहते हैं उनकी तरफ से भी ये आता है कि हम हर साल QC1 ही करते रहते हैं रमजान में, कोई 2-3 भी आगे करवाएं हमें, वो मजबूरी यही है कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए। बहरहाल कोशिश करेंगे कि ऐसा तरतीब अगर बन सके कि रमज़ान में QC2 भी साथ साथ किसी और टाइम पे रेगुलर बेसिस रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू कर दिया जाए। सजेशन अच्छी है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेंगे, अगर हो सका तो इसको शुरू कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि